ایک زمانے میں سنک گڑھ کے پرانے گاؤں میں ایک قابل ذکر خاندان رہتا تھا جس کی قیادت عقلمند اور ذہین ددو کرتے تھے۔ وہ نہ صرف شرارتی چھوٹو اور محنتی ڈھولو کے دادو تھے بلکہ خود بادشاہ کی قابل اعتماد مشیر بھی تھے۔ ایک گرمیوں کی صبح چھوٹو اور ڈھولو کھیتوں میں کھیل رہے تھے جب وہ ایک پر اسرار غار سے ٹھوکر کھا گئے۔ وہ بہت ایکسائٹڈ ہو گئے اور انہوں نے اس غار کی گہرائیوں کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اس غار میں جادوئی ناگ دیوی رہتی ہے۔ چھوٹو: ڈھولو چلو دیکھتے ہیں کہ اس غار کے اندر کیا ہے۔ ڈھولو: چھوٹو کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اچھا خیال ہے؟ ہمیں پہلے ددو سے مشورہ لینا چاہیے۔ چھوٹو: اوہ ایسی ڈراؤنی باتیں مت بناؤ ڈھولو، مجھے یقین ہے کہ یہ ایک ایڈونچر ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ احتیاط سے غار میں داخل ہوئے اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہیں ایک چمکتا ہوا قیمتی پتھر ملا۔ اس کی حقیقی طاقتوں سے بے خبر انہوں نے اسے ددو کے لیے بطور تحفہ واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ ادھر ددو کے گھر چٹکی ایک لذیذ دعوت کی تیاری میں مصروف تھی۔ چٹکی: ددو آج جو کھانا بنا رہی ہوں اس سے بہت خوش ہوں گے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا چھوٹو اور ڈھولو جادوئی قیمتی پتھر کو تھامے گھر لوٹے۔ چھوٹو: دیکھو ددو ہمیں یہ خوبصورت قیمتی پتھر ایک غار میں ملا۔ ڈھولو: ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتا ہے لیکن ہم نے سوچا کہ شاید آپ کو معلوم ہے ددو۔ ددو نے قیمتی پتھر کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور اس کی اہمیت کو پہچانا۔ ددو: میرے پیارے لڑکو، یہ طاقتور جادو کے ساتھ ایک نادر قیمتی پتھر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ناگ دیوی کی مدد لینے والوں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ چٹکی: ناگ دیوی کی مدد؟ کیا یہ وہی صوفیانہ وجود ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے؟ ددو: ہاں واقعی، اگر آپ کا دل خالص اور نیک مقصد ہے تو آپ اس قیمتی پتھر کے ذریعے ناگ دیوی کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹو: وہ کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا، میں جلیبی کی زندگی بھر کی خواہش رکھتا۔ ڈھولو: چھوٹو سب کچھ مٹھائی کے بارے میں نہیں ہوتا، ہمیں اسے سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے۔ چھوٹو: اوہ چلو ڈھولو، لیکن ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں اسے سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے۔ ددو: یہی راستہ ہے میرے لڑکو، اب میں اس قیمتی پتھر کو محفوظ رکھوں گا اور ضرورت کے وقت ہی استعمال کروں گا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے سنک گڑھ کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ گاؤں کے پانی کے ذرائع سوکھ چکے تھے اور فصلیں شدید موسمی حالات کی وجہ سے مر رہی تھیں۔ چمپک محنتی کسان سخت پریشان تھا۔ چمپک: ہم کیا کریں گے؟ اگر فصلیں خراب ہوئی تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ چنکی: پریشان مت ہو چمپک۔ بابو: بابا فکر نہ کرے، ہم کوئی حل نکال لیں گے۔ چھوٹو، ڈھولو اور چنکی نے اس کی تکلیف کو دیکھا اور ددو کے پاس گئے۔ چنکی: ددو ہمیں چمپک اور گاؤں کی مدد کرنی چاہیے، کیا ہم ناگ دیوی کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جواہر کا استعمال نہیں کر سکتے؟ ددو: تم ٹھیک کہہ رہی ہو چنکی، آئیں پتھر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اسے سمجھداری سے استعمال کرنا یاد رکھنا چاہیے۔ وہ گاؤں کے مندر میں جمع ہوئے جہاں ددو نے پتھر کو تھام لیا اور ناگ دیوی سے مخلصانہ دعا کی۔ ددو: اے ناگ دیوی، صوفیانہ کی محافظ، اس مشکل کی گھڑی میں ہماری رہنمائی فرمائے، سنک گڑھ کو بچانے کا راستہ تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اچانک قیمتی پتھر چمکا اور ایک نرم سریلی آواز مندر میں بھر گئی۔ ناگ دیوی: میں تمہاری دعاؤں کو سنتی ہوں دانشمند ددو، اس کا حل جنگل کے دل میں ہے۔ جنگل کے جانوروں کی مدد حاصل کریں کیونکہ وہ آپ کے گاؤں کی خوشحالی کی چابی رکھتے ہیں۔
اس نئے علم کے باعث ددو اور بچوں نے جنگل کے جانوروں، عقل مند گریلوں، طاقتور ٹائیگرز اور ریگل شیر کی مدد لی۔ ان کی رہنمائی سے انہوں نے زیر زمین پانی کا ایک ایسا ذریعہ دریافت کیا جو فصلوں کو بچا سکتا تھا۔ چمپک: ددو، آپ کو اور بچوں کو مبارک ہو، آپ نے سنک گڑھ کو ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے۔ ادھر سلطان پور میں بھی ایک منظم سازش رچ رہی تھی۔ گاؤں کے سب سے منفی کردار بنسی لال سنک گڑھ کا بادشاہ بننے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ بنسی لال: سنک گڑھ پہ قبضہ کرنے کے بعد میں سب کو اپنے سامنے جھکا دوں گا۔ پرینکا: اور میں ان احمقوں کو آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی سزا دوں گی ڈیڈ۔ واپس سنک گڑھ میں دیہاتیوں نے خوشی کا اظہار کیا کیونکہ فصلیں ایک بار پھر پھل پھول چکی تھیں، لیکن ان کی خوشی اس وقت کم ہو گئی جب انہوں نے بنسی لال کے برے ارادوں کی افواہیں سنی۔ چھوٹو: اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ ڈھولو: ہاں، ہمیں اپنے گاؤں اور اپنے بادشاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انہوں نے ددو سے رابطہ کیا اور اپنے خدشات بتائے۔ ددو: یہ واقعی پریشان کن خبر ہے، ہمیں بادشاہ کو مطلع کرنا چاہیے اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ددو نے بادشاہ کو بنسی لال کے منظم سازش کے بارے میں مشورہ دیا اور شاہی حکم سیناپتی اور سنگھ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ بہادر پولیس اور سیکورٹی انچارج جگن نے بھی گاؤں کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا۔ جیسے جیسے کشیدگی بڑھی، چٹکی نے سلطان پور سے مدد لینے کا خیال پیش کیا جہاں وفادار راجہ پرتاپ رہتا تھا۔ چٹکی: ددو، راجہ پرتاپ کو پیغام بھیجتے ہیں، وہ ہماری مدد کرے گا، مجھے یقین ہے۔ ددو نے اتفاق کیا اور انہوں نے بہادر سلطان اور راجہ کماری سندری سے مدد کے لیے سلطان پور کو پیغام بھیجا۔ سلطان: ہم سنک گڑھ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے، میں ذاتی طور پر وہاں جاؤں گا اور بنسی لال کا سامنا کروں گا۔ راجہ کماری سندری: میں بھی آؤں گی، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ شہزادی ایسے حالات سے کیسے نمٹتے ہیں۔ سلطان کی آمد کے ساتھ ہی بنسی لال کے منصوبے ناکام ہو گئے اور اسے اس کی منظم سازش کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ بنسی لال: تم اس بار جیت گئے ہو، لیکن میں واپس آؤں گا۔ سلطان: ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ سنک گڑھ میں امن کی بحالی کے ساتھ ہی سب نے برائی پر فتح کا جشن منایا۔ سنک گڑھ اور سلطان پور کا شاہی خاندان متحد ہو کر اپنے رشتے کو مضبوط کرتے رہے۔ سنک گڑھ کا بادشاہ: سلطان، آپ کی حمایت اور بہادری کا شکریہ۔ سلطان: آخر ہم پڑوسی ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے جیسے دن ہفتے میں بدل گئے، سنک گڑھ میں زندگی معمول پر آ گئی اور گاؤں ایک بار پھر ترقی کی منزلیں طے کر گیا۔ چھوٹو، ڈھولو، چھٹکی اور بادشاہ کے خاندان کے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ چھوٹو: ہم ایک چھوٹا سا گاؤں تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایک بڑا خاندان ہیں۔ ڈھولو: اور اپنے اتحاد کے ساتھ ہم اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک بار سنک گڑھ گاؤں نے بنسی لال سے جیتنے پر فتح کا جشن منایا تھا۔ ماحول خوشی اور مسرت سے بھرا ہوا تھا۔ سنک گڑھ اور سلطان پور کا شاہی خاندان اپنا رشتہ مضبوط کرتا رہا اور چھوٹو، ڈھولو، چھٹکی اور ان کے دوست ہر جشن کا دل میں ہوتے تھے۔ ایک دن سنک گڑھ میں دونوں گاؤں کے درمیان اتحاد کا جشن منانے کے لیے ایک عظیم میلہ کا اعلان کیا گیا۔ سلطان، راجکماری سندری اور ان کا شاہی وفد اس تہوار میں شامل ہونے کے لیے سنک گڑھ پہنچے۔ پورے گاؤں کو رنگ برنگی سجاوٹوں سے مزین کیا گیا تھا اور ہر کوئی اپنی صلاحیتوں اور ہنر کے اظہار کے لیے بے تاب تھا۔ گاؤں کے جینیس سائنٹسٹ چاچا آئنسٹائن نے اسے اپنی ایجادات میں سے ایک کو ظاہر کرنے کا موقع سمجھا۔ چاچا آئنسٹائن: یہ میری تازہ ترین تخلیق کو دکھانے کا بہترین لمحہ ہے، اڑنے والی مشین۔ چھوٹو: چاچا آئنسٹائن، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ محفوظ ہے؟ چاچا آئنسٹائن: بالکل میرے لڑکے، یہ ایک تماشا ہوگا جو سب کو یاد ہوگا۔ فیسٹیول شروع ہوتے ہی چاچا آئنسٹائن کی فلائنگ مشین کی نقب کشائی کی گئی۔ دیہاتی اس عجوبے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو کر آس پاس جمع ہو گئے۔ چھٹکی: ہوشیار رہو چاچا آئنسٹائن، ہم کوئی حادثہ نہیں چاہتے۔ چاچا آئنسٹائن: میرے پیارے، فکر نہ کریں، یہ ایک نئے دور کی صبح ہے۔
ایک زوردار ہوش کے ساتھ اڑنے والی مشین گاؤں کے اوپر سے بلند ہوتی چلی گئی۔ چاچا آئنسٹائن کو آسمان پر اڑتے دیکھ کر ہجوم خوفزدہ ہو گیا۔ چھٹکی: اس نے واقعی یہ کیا۔ چھوٹو: میں بھی اسے آزمانا چاہتا ہوں۔ چاچا آئنسٹائن نے فلائنگ مشین کو باحفاظت اتار لیا اور جلد ہی چھوٹو اور ڈھولو سمیت تمام بچوں نے بڑی بڑی سنک گڑھ کے اوپر اڑان بھری۔ یہ ایک ایسا تماشا تھا جو ان کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے نقش رہے گا۔ سورج غروب ہوتے ہی گاؤں گانوں اور رقص سے گونج اٹھا۔ سنک گڑھ اور سلطان پور کا شاہی خاندان اس تہوار میں شامل ہوا اور سبھی نے اتحاد اور دوستی کے جذبے سے لطف اندوز ہوئے۔ تمام جشن کے درمیان گاؤں پر اچانک اندھیرا چھا گیا۔ آسمان سیاہ ہو گیا اور ایک ٹھنڈی ہوا میں بہا گئی۔ یہ شیطان پہاڑ کی ملکہ چندر مکھی تھی جو اپنے کوے کے ساتھ آئی تھی۔ چندر مکھی: سنک گڑھ میرے غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ بادشاہ ملکہ کو آتے ہی گاؤں والے خوف سے کانپ اٹھے۔ چٹکی: ددو، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ددو: ہاں میرے عزیز، ہمیں مل کر اس اندھیرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ چھوٹو: مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے، آئیے بچے جن کی مدد لیں۔ شاید وہ جانتا ہے کہ چندر مکھی کو کیسے شکست دی جائے۔ ڈھولو: تم ٹھیک کہتے ہو چھوٹو، چلو جن ڈھونڈتے ہیں۔ چھٹکی، چھوٹو، ڈھولو اور رادھا بچے جن کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ ددو اور دوسروں نے چندر مکھی کو دور رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جنگل کی گہرائیوں میں داخل ہوئے جہاں صوفیانہ جنوں کی رہائش تھی۔ جن: بچے تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ چھٹکی: جن، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ چندر مکھی ہمارے گاؤں میں اندھیرا پھیلا رہی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیسے شکست دی جائے۔ جن: مجھے اس کے ارد گرد ایک طاقتور بری چمک محسوس ہو رہی ہے، لیکن میرے پاس ایک حل ہے۔ بلیک ہلز میں ایک جادوئی تعویذ چھپا ہے جو اس کی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے، لیکن یہ حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ چھوٹو: ہم کسی بھی چیلنج کے لیے تیار ہیں، براہ کرم ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ جن: آپ کو ہمت، حکمت اور مہربانی کے 3 امتحان پاس کرنے ہوں گے، تبھی تعویذ خود کو ظاہر کرے گا۔ بچوں نے چیلنج قبول کیا اور اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے سنسنی خیز مہم جوئی کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے جنگل کا خطرناک جانوروں کا سامنا کیا، پزلز کو حل کیا اور ضرورت مندوں کی مدد کی۔ ہر امتحان انہیں جادوئی تعویذ کے قریب لایا۔ ادھر سنک گڑھ میں چندر مکھی کی طاقتیں تیز ہو گئی اور گاؤں اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سنک گڑھ کا بادشاہ: ہم اسے زیادہ دیر نہیں روک سکتے، ہمیں بچے اور تعویذ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ رانی جی: لیکن وہ کہاں ہے؟ ہم ان کی مدد کے بغیر اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی امید ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی، بچے فاتحانہ طور پر واپس آئے، جادوئی تعویذ اپنے قبضے میں لے کر۔ چھٹکی: ہم نے کر دیا، ہمارے پاس وہ تعویذ ہے جو چندر مکھی کی طاقتوں کو کمزور کر سکتا ہے۔ ڈھولو: اور ہمیں جن بھی پایا، وہ ہماری مدد کے لیے یہاں ہے۔ جن: اس تعویذ کے ساتھ ہم اس کے اندھیرے کے خلاف ایک موقع کھڑا کر سکتے ہیں۔ تعویذ کی طاقت سے لیس بچوں اور سنک گڑھ کے شاہی خاندان نے سلطان اور راجکماری سندری کے ساتھ چندر مکھی کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد ہونے والی لڑائی شدید تھی، جس میں چندر مکھی کی شرارتی طاقتیں اتحاد اور نیکی کی طاقت سے ٹکراتی تھیں۔ چندر مکھی: آپ کے پاس تعویذ ہو سکتا ہے، لیکن میں لڑے بنا نہیں جاؤں گی۔ جادوئی جنگ جاری تھی۔ چاچا آئنسٹائن کو موقع مل گیا۔ اس نے اپنی فلائنگ مشین کو استعمال چندر مکھی کو بھٹکانے اور اسے دور رکھنے کے لیے کیا۔ چاچا آئنسٹائن: یہ ہمارا موقع ہے، ابھی تعویذ استعمال کریں۔ روشنی کے پھٹنے کے ساتھ تعویذ نے چندر مکھی کی طاقت کو کمزور کر دیا اور اندھیرا چھٹ گیا۔ دیہاتیوں نے خوشی کا اظہار کیا جب انہوں نے برائی پر نیکی کی فتح کا مشاہدہ کیا۔ چندر مکھی: آپ اس بار جیت گئے ہوں گے، لیکن میں واپس آؤں گی۔ سلطان: ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ بری ملکہ پیچھے ہٹ گئی اور سنک گڑھ میں ایک بار پھر امن بحال ہوا۔ اس کے بعد ہونے والا جشن پہلے سے کہیں زیادہ شاندار تھا، کیونکہ گاؤں نے اندھیرے کی فتح کی خوشی منائی تھی۔ سنک گڑھ کا بادشاہ: سلطان، آپ کی حمایت اور بہادری کا ایک بار پھر شکریہ۔ سلطان: آخر ہم پڑوسی ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔
یہ میلہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ گاؤں کے ٹھگ سے ڈانسرز گولو ماما اور زندہ دل بنٹی سردار کی پرفارمنس کے ساتھ سنک گڑھ سلطان پور کے شاہی خاندانوں اور ان کے قابل ذکر دوستوں کے اتحاد اور بہادری کی بدولت گاؤں ہنسی، رقص اور خوشی سے گونج اٹھا۔ چھوٹو، ڈھولو چٹکی اور ان کے دوستوں کی ہمت اور عزم سے شاہی اہلکار، سیناپتی اور سینک بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے انہیں شاہی محل میں جونیئر عہدیداروں کے طور پر خاص عہدوں کی پیشکش کی۔ سیناپتی: تم نے اپنے آپ کو اس اعزاز کے لائق ثابت کیا ہے۔ سنک گڑھ کے شاہی خاندان میں خوش آمدید۔ بچوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے کیونکہ انہوں نے شکر گزاری کے ساتھ پیشکش قبول کی۔ چھوٹو: ہم پورے دل سے بادشاہ کی خدمت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور یوں سنک گڑھ گاؤں ترقی کرتا رہا، جس میں بہادری اور بہادر کردار نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور ایک ساتھ فتح حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے سیکھا کہ اتحاد، بہادری اور نیکی کی طاقت کسی بھی برائی پر قابو پا سکتی ہے۔ سنک گڑھ سلطان پور کے شاہی خاندان اور ان کے قابل ذکر دوستوں کے درمیان رشتہ مزید مضبوط ہوا، جس نے سنک گڑھ کو ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں جادو، مہم جوئی اور دوستی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اور اس طرح سنک گڑھ کی کہانی زندہ رہی اور وہ سب خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔